السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 2۔ یہ چیپٹر سہیل عظیم آبادی کا ہے۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے اندر جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ اپنی ابتدائی زندگی میں یعنی شروعاتی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں سہیل عظیم آبادی کیا کرتے تھے؟ شعر و شاعری کرتے تھے۔ اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ ان کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ سہیل تھا۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی ان کا جو اردو ادبی زندگی ہے، اردو ادیب والی جو زندگی ہے، اس کے اندر جو مشہور و معروف ہوئے، کس نام سے مشہور و معروف ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1911 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی، یاد رکھنا ہے۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ زمیندار بولا جاتا ہے زمین رکھنے والے کو، جن کے پاس زمین و جائیداد ہوتا ہے انہیں زمیندار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جو خاندان تھا وہ زمیندار والا خاندان تھا۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی 1 سال کی عمر تھی سہیل عظیم آبادی کی تو ان کی امی کا انتقال ہو گیا، اور پرورش نانی حال میں ہوئی۔ ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ نانی حال میں۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ معلم یعنی ایک استاد کے سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں وہیں جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، شروعاتی تعلیم ہوتی ہے، ان کو حاصل کرایا گیا۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے۔ ان کا آبائی وطن یعنی باپ دادے کا جو گھر ہے وہ ہے شاہپور بھدول، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، یعنی پٹنہ ضلع ہی میں موجود ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے یعنی طبیعت کے صحیح نہ رہنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، ہے کہ نہیں؟ جب آدمی کے پاس صحت نہ ہو تو علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو افتاد طبع کی وجہ سے، طبیعت کے برابر نہ رہنے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ مرکز کی جمع مراکز، علم حاصل کرنے کی جو جگہ ہے، یعنی مدارس ہو یا مکاتب ہو یا اسکول وغیرہ ہو یا کالج وغیرہ ہو، اس کے اندر یہ قیام پذیر رہے، یعنی وہاں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کہاں؟ مظفر پور، حیدرآباد، کولکتہ۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ ابھی بات اوپر آئی تھی کہ سہیل عظیم آبادی ابتدا میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ شعر و شاعری سے تو یہ ابتدا کیے، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے، یعنی راغب ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بے شمار افسانے لکھے، یعنی پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ پھر شعر و شاعری کبھی نہیں کی، بلکہ جب افسانہ نگار ہو گئے تو پھر افسانہ ہی افسانہ لکھتے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت یعنی نوکری اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا۔ کشمیر کے اندر ایک مشہور جگہ ہے شری نگر، وہاں ان کا تبادلہ ہو گیا، ریفر جس کو بولتے ہیں کر دینا، ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔
یعنی اپنی جو نوکری تھے اس سے کیا کر دیا، ریٹائر دے دیا، کہا کہ مجھے اب نوکری نہیں کرنی۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا بھی کیا۔ کس نے؟ سہیل عظیم آبادی نے۔ آگے دیکھیں کیا ہے، آگے ہے سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، یعنی ان کی جو زندگی تھی اس کے اندر اردو کو بڑھانے کی فکر میں، اس کو چھاپنے کی فکر میں ہے کہ نہیں، یہ مصروف رہے، اپنی زندگی کو لگاتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک، یعنی 5-7 سال تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، بڑھانے کا، اس کو چھاپنے کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ کیا تھے افسانوں کے موضوعات؟ دیکھیے، ان کے اکثر و بیشتر افسانے، یعنی زیادہ تر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف اور مزدور اور کمزور طبقے کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہے۔ زمیندار یعنی زمین رکھنے والے کے حاصل کرنے کے خلاف، مزدور اور جو کمزور طبقے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے حقوق کے اوپر ان کا کیا تھا؟ افسانہ تھا۔ پہلے کے جو زمیندار لوگ تھے وہ غریبوں کا زمین ہڑپ لیا کرتے تھے، ان کی جہالت کی وجہ سے، اسی لیے انہوں نے جو افسانہ لکھا، مالدار لوگ جو ہے، زمیندار لوگ جو ہے، ان کے خلاف لکھا، اور جو کمزور لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، جن کے پاس زمین ہے، ان کے حقوق کی بات کی۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں، یعنی انہوں نے جو افسانہ لکھا اس کے اندر ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہے۔ یہ 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، یہ کیا ہے؟ افسانوی مجموعے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ اور ایک ناول بے جر کے پودے ہے، انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا نام تھا بے جر کے پودے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ کتنے تک پہنچتی ہے؟ 125 تک پہنچتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا، یہ یاد رکھنا ہے، یہ بارہا پوچھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس چیپٹر کے جو مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ہیں، ہم اس کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، یعنی جسے ہم معروضی سوالات کہہ سکتے ہیں، بھی سوالات کہہ سکتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ ابھی بات پیچھے آئی، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوئے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، اس کے بعد ہے جی سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ ان کے بچپنے کا کیا نام تھا، یعنی ان کا اصل نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا، اور یہی ان کا اصلی نام تھا۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا؟ ان کے افسانوں کے جو پہلے مجموعہ ہے اس کا کیا نام تھا، اور وہ کس سال شائع ہوا، یعنی کس سال چھپا؟ جی دیکھیں، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 4 چہرے، ابھی پیچھے بات آئی، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ آسان لفظ میں کہے تو آزادی سے پہلے 1934 عیسوی میں شائع ہوا، یعنی چھپا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، کیا ہے سوال نمبر 4؟ سوال نمبر 4 ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ ان کی جو شروعاتی تعلیم ہے کس مدرسے کے اندر حاصل ہوئی؟ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ان کے نانیہال میں ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی۔ جی، نصاب میں شامل سہیل عظیم آبادی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ نصاب میں شامل سہیل عظیم آبادی کے افسانے کا نام بھابی جان ہے۔ کیا نام ہے؟ بھابی جان۔ نصاب بولتے ہیں اس کتاب کے اندر
جو سہیل عظیم آبادی کا چیپٹر ہے، تو انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے کس نام سے لکھا ہے؟ تو بتانا ہے بھابھی جان کے نام سے لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اس کہانی کے اندر یعنی بھابھی جان جو کہانی اس کے اندر جس دیور کا کردار پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ دیکھیے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام اختر تھا۔ کیا نام تھا؟ اختر تھا۔ اس کے بعد ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ دیکھیے اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ انہیں سیاست کا بڑا شوق تھا، سیاست نیتا گری کا بڑا شوق تھا، اور ان پر بہت سارے سیاسی مقدمے تھے، کبھی کسی مقدمے میں اور کبھی کسی اور مقدمے میں انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ جو آدمی نیتا گری کے اندر آتا ہے اسے جیل نہ جانا پڑے، اس کے اوپر مقدمہ نہ لگے یعنی کیس نہ لگے تو نیتا بن ہی نہیں سکتا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8 کیا ہے؟ سوال نمبر 8 ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ خرچ برداشت کرتی تھی۔ دیکھیے رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا۔ کیا نام تھا؟ اس کا نام شمی تھا۔ اس کے بعد دیکھیں رقیہ بھابھی شمی کی تعلیم کا خرچ برداشت کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ شمی کے والدین بہت غریب تھے، پیسے والے نہیں تھے، اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی ان کے بچے یعنی شمی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ ایم اے کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے شمی کے بھائی کو فیس ادا کرنی تھی۔ ایم اے کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے شمی کے بھائی کو فیس ادا کرنی تھی، کیونکہ فیس ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا اور پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 11 ہے، کیا ہے دیکھیں، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط و کتابت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے اردو کے کسی 2 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو اردو کے 2 افسانہ نگاروں کے نام نمبر 1 قمر جہاں، دوسرا کا ہے سہیل عظیم آبادی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہے مختصر سوالات مع جوابات، یعنی جو نہ بھاری ہو نہ زیادہ ہلکا ہو بلکہ درمیانہ ہو، وہ سوالات یہاں سے آ رہے ہیں۔ دیکھیے اس کو غور کے ساتھ، کیا ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ دراصل اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابھی کا کردار نمایاں ہوتا ہے یعنی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کردار بہت ہی مثبت اور بامعنی ہے، بہتر ہے اور معنی دار ہے کہ نہیں؟ جی اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست کا بڑا شوق تھا، اور ان پر بہت سارے سیاسی مقدمے تھے، کبھی کسی مقدمہ میں اور کبھی اوپر دیکھیں کبھی کسی اور مقدمہ میں انہیں جیل جانا پڑتا تھا، یاد رکھنا ہے۔ دیکھیے ابھی اوپر بھی یہ سوال آیا اور یہاں پر بھی آیا، تو وہاں پر کیا تھا کہ بھی آئی سوالات کے اندر آیا، لیکن یہاں پر جو آیا ہے وہ آپ کو مختصر سوالات کے اندر آیا ہے، اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ جو آدمی کمزور ہے اور اس کے لیے کتاب یاد کرنا مشکل ہو تو وہ مختصر ترین سوالات کو یاد کر لے جو اس چیپٹر کا نچوڑ ہے۔ جی اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے دیکھ لیں۔ سوال نمبر 3 ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اور کیوں برداشت کرتی تھی؟
رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اس کا نام شمی تھا، چونکہ شمی کے والدین بہت غریب تھے اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے رقیہ بھابھی نے شمی کی تعلیم کا پورا خرچ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ دیکھیے یہ اہم سوال ہے، پوچھا جاتا ہے۔ رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے فروخت کروا دیا تاکہ شمی کے بھائی کی پڑھائی جاری رہے اور وہ ایم اے کی فیس بھر سکے۔ اگر رقیہ بھابھی ایسا نہ کرتی، یعنی سونے کی جو چوڑیاں تھیں اس کو نہیں فروخت کرواتی، نہیں بیچواتی، تو شمی کے بھائی کا تعلیمی سلسلہ بند ہو جاتا، اس کی جو پڑھائی ہے وہ بند ہو جاتی، کیونکہ فیس ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ یہاں پر دین لکھا ہوا اصل ہے دن، دال نون سے دن، اور پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ جب ان کو ٹائم ملتا تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام انجام دیتی تھی؟ دیکھیے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط و کتابت میں مصروف ہو جاتی، یعنی لگ جاتی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، جو خط لکھنے والے نئے لوگ ہیں ان سے مشورہ طلب کرتے اور وہ انہیں بڑی محبت سے اس کا جواب دیا کرتی تھی، تاکہ آگے دیکھیں تاکہ نہ تو وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائے اور نہ ان کی دل شکنی ہو۔ اگر نہیں بتائیں گے تو غلط طریقے سے وہ خط لکھے گا، اور اگر اسی طریقے سے نہیں بتائیں گے تو اس کی دل شکنی بھی ہوگی، ہے کہ نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے انہیں فکر تھا کہ نہیں بتانے کی وجہ سے نہ تو وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھاگ جائے اور نہ ان کی دل شکن یعنی اور نہ ان کا دل ٹوٹ جائے۔ دیکھ لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے اس نمبر پر 7654900243 پر کال کرے یا میسج کرے، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔